السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انتہائی معزہ ماں اور بہنوں، ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ یہاں عرب کنٹریز کے اندر آج پہلا روزہ تھا، جبکہ ہمارے یہاں دوسرا روزہ تھا عرب کنٹریز میں، اور ہمارے ہاں پہلا روزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے فرامین کے اندر رمضان المبارک کے روزوں کا حکم امت کو فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلی امتوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے، شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان مبارک کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں ایمان اور احتساب کی شرط لگائی گئی ہے۔ ایمان کے ساتھ اور پورا ثواب لینے کے ساتھ روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر کئی فرامین کے اندر اس بات کی وضاحت بیان فرمائی ہے کہ روزہ رکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کی قرآن و حدیث میں وضاحت موجود ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے بعد میں پورا کرنا ہے، کچھ وہ ہیں جو اس کی جگہ پہ فدیہ دے سکتے ہیں، ایسی بھی کنڈیشن موجود ہے کہ وہ رسا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال جن لوگوں کے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے انہوں نے ہر حال میں روزہ رکھنا ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روزہ کس کے اوپر فرض ہے۔ تو روزہ کی فرضیت کے لیے جو شروط ہیں جن کے ہوتے ہوئے ہر مسلمان کے اوپر روزہ فرض ہوگا، وہ مرد ہو یا عورت ہو، غریب ہو یا امیر ہو، اس کو ہر حال میں روزہ رکھنا ہے۔ ان میں ان شروط میں اور ان کی تفصیل میں سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ روزہ جن کے اوپر فرض ہے ان میں پہلی چیز یہ موجود ہونی چاہیے کہ وہ مسلمان ہو، یعنی مسلمان ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ شخص اللہ تعالیٰ کے حکموں کا مکلف ہو، یعنی اس کے اوپر اللہ کا حکم لاگو ہوتا ہو۔ نمبر تین، وہ روزہ رکھنے کے اوپر قادر ہو۔ نمبر چار، وہ اپنے گھر میں علاقے میں مقیم ہو۔ اور نمبر پانچ، ایسی کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو جو روزے کو آ کر ختم کر دے۔ یہ پانچ چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی اس کے اوپر روزہ فرض ہوگا۔ یعنی ان کو میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، نمبر ایک، روزہ رکھنے والا مسلمان ہو۔ نمبر دو، روزہ رکھنے والا مکلف ہو، یعنی اس پر اللہ کا حکم یہ روزہ رکھنے کا لاگو ہوتا ہو۔ نمبر تین، وہ روزہ رکھنے پر قادر ہو۔
نمبر 4 وہ اپنے گھر میں مقیم ہو، نمبر 5 روزہ ختم کر دینے والی کوئی چیز موجود نہ ہو۔ تو ایسے تمام مسلمانوں پر، مرد ہو عورت ہو، اسی طرح غریب ہو امیر ہو، اس کے اوپر روزہ فرض ہے۔ اب ان کی وضاحت چند منٹ کے اندر یہ ہے، سب سے پہلے روزہ رکھنے والا مسلمان ہو، یعنی کافر نہ ہو۔ کافر کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو خطاب فرمایا ہے، یعنی اس آیت کریمہ یا دین اسلام کی بات ہو رہی ہے، قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں جیسے پہلی امتوں پر فرض تھے، شاید کہ تم پرہیزگار بنو۔ یہاں خطاب ایمان والوں کو ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، غریب ہے یا امیر ہے، عربی ہے یا عجمی ہے، اس کو یہ خطاب اہل ایمان کو ہے۔ تو وہ مسلمان ہو، کافر نہ ہو۔ کافر اس خطاب کے اندر، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے اندر شامل نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ مکلف ہو۔ مکلف سے مراد وہ ایسی کنڈیشن میں ہو کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم لاگو ہوتا ہو۔ یہ مکلف کون ہوتا ہے؟ کہ وہ عاقل ہو اور بالغ ہو، عقل مند ہو یعنی پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو، یا اس طرح نیم پاگل نہ ہو، اسے پتہ ہی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے، کبھی صحیح بات کرتا ہے کبھی غلط بات کرتا ہے، کبھی اسے پتہ چلتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کبھی نہیں پتہ چلتا ہے۔ تو وہ مکلف ہو یعنی عاقل ہو اور بالغ ہو، بچہ نہ ہو، یعنی بلوغت، سن بلوغت کو، بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا ہو۔ اس طرح اگر ہم تھوڑی آسان لفظوں میں بات کریں تو اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ روزہ اس پر فرض ہے جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو۔ اور جو تیسری چیز ہے وہ ہے کہ وہ روزہ رکھنے کے اوپر قادر ہو۔ کیا مطلب ہے؟ کہ وہ کسی ایسی کنڈیشن میں نہ ہو کہ وہ روزہ رکھ نہیں سکتا ہے، اس کے پاس اتنی قدرت اور طاقت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، جب شریعت کا کوئی حکم بتایا جاتا ہے، قرآن اور حدیث میں حکم موجود ہے یا جب وہ نازل ہوا ہے، تو وہ سارے عام لوگوں کو دیکھ کر، عام لوگوں کی مصلحت کو سامنے رکھ کر نازل ہوتا ہے۔ عام لوگوں کو سامنے رکھ کر وہ حکم سنایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے، کسی ایک کے لیے نہیں ہوتا۔ تو یہاں قادر سے مراد وہ شخص ہے جو مریض بھی نہ ہو اور مسافر بھی نہ ہو، کیونکہ کچھ مریض ایسے ہیں جو روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے۔ اگرچہ بعض مریض وہ مریض ہوتے ہیں لیکن روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں اوورحال سب کو دیکھ کر حکم دیا گیا ہے کہ اگر مریض ہے وہ روزہ چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ سکتا ہے، اگر مسافر ہے وہ روزہ چھوڑنا چاہتا ہے تو چھوڑ سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر پہ ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ کتنی چیزیں ہو گئیں۔ روزہ اس پہ فرض ہے جو مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو اور صحت مند ہو اور مقیم ہو۔ اس طرح تفصیل میں جائیں تو یہ 5 چیزیں ہیں جس کے اندر یہ پائی جاتی ہوں، اس کے اوپر روزہ فرض ہوگا۔ یعنی وہ مسلمان ہو، کافر نہ ہو، نمبر 2 عاقل ہو، وہ پاگل نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ ان میں سے آپ نے فرمایا ایک مجنون حتیٰ یفیق، حتیٰ کہ اسے عقل آ جائے، اور ایک بچہ ہے حتیٰ کہ وہ نوجوان ہو جائے، اور ایک سویا ہوا ہے حتیٰ کہ جاگ جائے۔ تو وہ بالغ ہو، عاقل ہو، عقل مند ہو، سن بلوغت کو پہنچ چکا ہو۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ بچے کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، پاگل کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ ہاں بچوں کو ترغیب کے لیے روزہ رکھوایا جائے گا، جیسا کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، اور اگر وہ بھوک سے رونے لگتے تھے تو ہم انہیں کپڑے کے کھلونے بنا کر دیتے تھے تاکہ وہ مصروف ہو جائیں، ادھر مشغول ہو جائیں، اور روزہ ان کا پورا ہو جاتا تھا۔ اسی طرح کوئی آخری چیز جو ہے وہ ایسی کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو جائے
جو روزے کو آ کر ختم کر دے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، ایسی عورت جو نفاس کے ایام میں آ جائے، اس کے یہاں بچہ پیدا ہو جائے، بچے کی پیدائش ہو جائے اور نفاس کا جو خون وغیرہ ہے اس کا اخراج شروع ہو جائے، تو اس کا روزہ اگر اس نے رکھا بھی ہو تو آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح حائضہ عورت ہے جس کے ایام شروع ہو جائیں، پیریڈ شروع ہو جائیں، اس کا روزہ بھی اگر اس نے رکھا ہوا بھی ہوگا تو آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو لمبی حدیث ہے، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں، جب یہ پوچھا تھا عورتوں نے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی، اور وہ یعنی آگے اس کی تفصیل ہے کہ خامدوں کی ناشکری کریں گی، لعن طعن یا کرتی ہیں، لعن طعن زیادہ کرتی ہیں۔ تو اس طرح اسی حدیث میں ہے کہ عورتوں نے پوچھا تھا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ عورتوں کا عقل بھی ناقص ہے، عورتوں کا دین بھی ناقص ہے، تو یہ کیسے ناقص ہے؟ تو آپ نے فرمایا عقل کے ناقص ہونے کی دلیل تو قرآن میں یہ ہے کہ ایک مرد کے برابر دو عورتوں کی گواہی ہے، اور دین کے ناقص ہونے کی یہ ہے کہ جب عورت کے ایام شروع ہو جاتے ہیں تو کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ نماز بھی چھوڑ دیتی ہے اور روزہ بھی چھوڑ دیتی ہے؟ نمازوں کی تو معافی ہے، لیکن روزہ بعد میں پورا کرنا ہے، یعنی اس کی جگہ پہ قضا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر روزہ فرض ہے، ہر حال میں انہوں نے روزہ رکھنا ہے، مسلمان ہو کافر نہ ہو، مکلف ہو یعنی عاقل ہو، پاگل نہ ہو، بالغ ہو، ابھی بچہ نہ ہو، اور روزہ رکھنے پہ قادر ہو یعنی مریض اور مسافر نہ ہو، اور اس طرح روزہ کے جو امور جو روزہ کو آ کے ختم کر دیتے ہیں وہ نہ ہوں، تو اس پہ روزہ ہر حال میں فرض ہوگا۔ وہ مرد ہو، عورت ہو، وہ امیر ہو، غریب ہو، عربی ہو، اجمی ہو، ہر حال میں ان کو روزہ رکھنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر روزہ فرض ہے، ہر حال میں انہیں روزہ رکھنا ہے، کسی صورت میں وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ یعنی جو مسلمان ہے اور عاقل ہے، بالغ ہے، صحت مند ہے، گھر میں مقیم ہے، اور اس کے لیے کوئی روزے میں رکاوٹ نہیں ہے جیسے حیضہ اور نفاس والی عورت، تو یہ ہر حال میں روزہ رکھیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔